نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا سورہ بنی اسرائیل کا 12واں یعنی آخری رکوع ہے۔ 15ویں پارے کا بھی 12واں رکوع ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا 12واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، البتہ تحقیق ہم نے عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 نشانیاں، بینات واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ اس کے بارے میں مختلف حضرات کی مختلف آراء ہیں، لیکن زیادہ مفسرین کرام نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، نمبر 2 ید بیضا یعنی وہ ہاتھ کے جو اپنے گریبان میں ڈال کر یا ایک پہلو کے ساتھ رکھ کر جب سامنے کرتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے دور کر دیا تھا۔ نمبر 4 اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو جو پار کروایا، ان کے لیے دریا میں جو راستے پیدا فرمائے۔ نمبر 5 ٹڈی دل کا عذاب آیا کہ بہت زیادہ مقدار میں ٹڈی دل کا لشکر آ گیا۔ اور نمبر 6 اللہ رب العزت کی طرف سے طوفان آیا۔ نمبر 7 جوئیں جو پیدا ہوئیں، اور نمبر 8 مینڈکوں کی شکل میں، یعنی جوئیں ان کے جسم میں، کپڑوں میں، لباس میں، ہر طرف جوئیں جوئیں نظر آتی تھی۔ نمبر 8 مینڈکیں کہ ہر چیز میں، کھانے میں، برتن میں، پانی میں، مینڈکیں ہی مینڈکیں۔ اور نمبر 9 خون کا عذاب۔ یہ 9 نشانیاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، ان کا یہاں تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی 9 آیات، 9 نشانیاں، بینات جو بڑی واضح تھی، بڑی نمایاں تھی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اِذْ جَاءَهُمْ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ تو فرعون نے ان سے کہا، انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، کہ ہم آپ کو علیاذ باللہ اے موسیٰ مسحورا یعنی جادو زدہ گمان کرتے ہیں۔ عجیب بات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، یہ معجزات تو تھے ہی تھے، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعوے دار تھا، اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 9 نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 معجزات ذکر نہیں فرمائے، بلکہ 9 احکامات ذکر فرمائے۔ نمبر 1 توحید یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2 چوری نہ کرنا۔ نمبر 3 زنا اور بدکاری نہ کرنا۔ نمبر 4 جس چیز کو اللہ نے ناحق حرام کرا دیا اسے ناحق قتل نہ کرنا۔ نمبر 5 کسی پر جھوٹا الزام نہ لگانا۔ نمبر 6 جادو نہ کرنا۔ نمبر 7 سود نہ کھانا۔ نمبر 8 بہتان طرازی نہ کرنا۔ اور نمبر 9 میدان جہاد سے نہ بھاگنا۔ یہ 9 باتیں ذکر فرمائی اور فرمایا کہ یہود کے لیے یوم السبت کا معاملہ خاص طور پر تھا کہ وہ یوم السبت میں ان پر پابندی تھی کہ وہ شکار نہیں کر سکتے تھے۔ جو دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ باتیں سن کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ پہلے حالانکہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ نہ کہنا کہ ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں گے، ورنہ علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکرامی والی بات کہی۔ تو 9 معجزات یا تو جو پہلے گنے وہ ہو سکتے ہیں، یا یہ جو 9 احکامات ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کا اور فرعون کا طرز عمل کیا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کو جادوگر علیہ باللہ خیال کرتے ہیں۔
جادوگر نہیں، جادو زدہ، جادو کا شکار ہوا. قالا، اس نے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ تمہیں معلوم ہے، لقد علمت تمہیں معلوم ہے، ما انزل هؤلاء کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ سب نہیں اتارے، مگر اللہ نے اتارے جو آسمان و زمین کا رب ہے. بصائر ایسی چیز کہ جو آنکھیں کھولنے والی، جو رہنمائی کرنے والی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کے جواب میں کہا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے آنکھیں کھولنے کے لیے، رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور کہا کہ اے فرعون میں تمہیں ہلاک ہو جانے والا گمان کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری تو شامت آنے والی ہے، تمہاری تو بربادی لکھی جا چکی ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فَأَرَادَ بس فرعون نے ارادہ کیا، ان يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ ان کو اپنی زمین سے نکال دے. فَأَغْرَقْنَاهُ بس ہم نے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا فرعون کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور جو اس کے ساتھی تھے ان سب کے سب کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض کہ تم ٹھہرو اس زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو جئنا بکم لفیفا تو ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے. لفیفا اکٹھا کر کے، جمع کر کے سب کے سب کو لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اتارا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر بشارت سنانے والا بنا کر، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور قرآن کریم کہ جس کو ہم نے جدا جدا بنا کر اتارا. لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ لِتَقْرَأُهُ تاکہ آپ اس کی قرأت کریں علی الناس لوگوں کے سامنے، علی مکثن، مکثن کا معنی ٹھہر ٹھہر کر، مہلت کے ساتھ. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، بتدریج نازل فرمایا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا آپ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا اس پر ایمان نہ لاؤ، تمہارے ایمان لانے نہ لانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان الذين اوتوا العلم من قبله بے شک وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو یخرون للاذقان سجدا تو وہ اپنی ایڑیوں کے، اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے. یخرون للاذقان سجدا کہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر پڑتے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہنا ہے. فرمایا کہ جب آدمی کے سامنے آیت سجدہ پڑھی جائے اور وہ آیت سجدہ پر سجدہ کرے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور وہ گر پڑتے ہیں ایڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور یہ قرآن کا پڑھنا ان میں خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ان کی عاجزی بڑھ جاتی. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ آپ کہہ دیجیے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. یہ مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے فضول، ان باتوں میں سے ایک بات کر دی کہ کبھی کہتے ہیں اللہ کو پکارو، کبھی کہتے ہیں رحمان کو پکارو. تو یہ کون سا الیاذ باللہ ایک اللہ ہوا، کبھی اللہ کو پکارنے کا کہہ رہے ہیں، کبھی رحمان کو پکارنے کا کہہ رہے ہیں. فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو ایک ہی بات ہے.
अय्यम्मा तदऊ, इसमें से जिसको भी पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा नाम है, और ये ऐसे उम्दा नाम है कि जिन उम्दा नामों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनायात और नवाज़शात की बारिश होती है। इसलिए दुआ मांगते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना को पुकारना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये हमारे यहाँ कुरान करीम के शुरू में लिखे होते हैं ना, तो इन कलिमात को, इन मुबारक कलिमात को, इन मुबारक नामों को पढ़ने का एहतमाम हो, बच्चों को याद करवाने का एहतमाम हो, और हर एक का अलग अलग माना और मफहूम होता है, उस माना और मफहूम को सामने रखकर उसके हिसाब से दुआ मांगी जाए, और जितना खुशू और खुजू की कैफियत हासिल हो सके, ये अल्लाह ताला की रहमत है। फरमाया कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ की वजह से रो पड़े, अल्लाह ताला उसको, उसके लिए जहन्नम की आग को हराम कर देते। और फरमाया कि जैसे किसी जानवर के थनों में से दोया हुआ दूध वापस थनों में नहीं जाता, ऐसे अल्लाह के खौफ से रोने वाला वो जहन्नम में दाखिल नहीं होता। फरमाया कि दो आंखों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम करा दिया, एक वो आंख के जो अल्लाह के खौफ से रोई, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में पहरे के ऊपर खड़ी रही, पहरे के लिए जागती रही। कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा, और आप बुलंद आवाज से में अपनी नमाज में ना पढ़े, वला तुखाफित बिहा, और ना ही बहुत ही ज्यादा पस्त आवाज में, बल्कि वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, इसके दरमियान में कोई रास्ता निकाले। इसके बारे में लिखा है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तशरीफ ले गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता तिलावत फरमा रहे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत जलाल से तिलावत फरमा रहे। पूछा ये क्या मामला है? हजरत अबू बकर ने कहा कि जिसको सुना रहा था वो सुन रहा था। हजरत उमर ने फरमाया कि मैं तो शैतान को भगा रहा था। तो हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत अबू बकर से, आप थोड़ा सा बुलंद आवाज में पढ़ा करें। हजरत उमर से कहा कि आप थोड़ा सा आहिस्ता आवाज में पढ़ा करें। इसी तरह दीगर वाकयात भी लिखे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर अक्सर मुफस्सिरीन इकराम ये वाकया जिक्र फरमाते हैं, वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, दरमियानी कोई रास्ता ढूंढ ले। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, और कह दीजिए तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, लम यत्तखिज़ वलदा, जिसने कोई बेटा नहीं बनाया, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और न उसके लिए उसकी बादशाहत में कोई शरीक है, वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल, और ना ही कोई उसका मददगार है, मिनज़्ज़ुल यानी जिल्लत के वक्त, आजिज़ी और कमजोरी में, वकब्बिरहु तकबीरा, और उसकी बड़ाई बयान कीजिए, बड़ाई बयान करना। लिखा है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा बोलना शुरू करता था तो उसको ये सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत मुबारक सिखाई जाती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई है। फरमाया कि एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, मेरा हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। आपका गुजर एक शख्स पर हुआ जो बड़ा परेशान था, बोसीदा हालत थी और अजीब उसकी हालत बनी हुई थी। पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मसला है? कहा जी बीमारी और तंगदस्ती की वजह से ये हाल हो गया। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए। उनमें से ये था कि तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, कि मैं उस ज़ात पर भरोसा करता हूँ कि जो जिसके लिए मौत नहीं आनी, जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और अबद अबदुल आबाद तक रहने वाली ज़ात। और फिर ये आयत मुबारका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। ये आयत मुबारका पढ़ने का हुक्म दिया और फरमाया कि काफी अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से जब गुजर हुआ तो देखा वो आदमी सही था। पूछा कि क्या हालत है? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हालात को तब्दील फरमा दिया। इसलिए कुरान करीम को पढ़ने का एहतमाम हो, अल्लाह से मांगने का एहतमाम हो, अल्लाह की तरफ रुजू करने का एहतमाम हो, तो अल्लाह ताला हर मुश्किल में से आसानी पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔